السلام علیکم کلاس آج کا ہمارا ٹاپک عام انتخابات 1945-46 ہے، جنرل الیکشنز 1945-46۔ اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا شملہ کانفرنس اور شملہ کانفرنس کا انعقاد۔ شملہ کانفرنس میں مسلم لیگ کے رہنما بھی شریک ہوئے اور کانگریس کے رہنما بھی شریک ہوئے، یونینسٹ پارٹی اور دیگر مندوبین بھی، جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان کے جو رہنما تھے اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ شملہ کانفرنس میں ایک معاملہ درپیش آیا کہ جب مسلمانوں کے 5 ارکان کو سلیکٹ کرنے کا، نامزد کرنے کا مسئلہ ہوا تو کانگریس چاہتی تھی کہ ان 5 میں سے ایک رکن جو مسلمان ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن کانگریس منتخب کرے گی، جبکہ قائد اعظم کہتے تھے کہ مسلم جو ارکان ہوں گے وہ تمام کے تمام ارکان کا انتخاب جو ہے وہ مسلم لیگ ہی کرے گی۔ قائد اعظم کہتے تھے کہ مسلمانوں کی جو نمائندہ جماعت ہے وہ واحد مسلم لیگ ہے، جبکہ ہندو جو کانگریس تھی وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی نمائندگی ہمارا بھی ایک کانگریس سے بھی ایک رہنما ہو، جس میں انہوں نے ابوالکلام آزاد کو سلیکٹ کیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی نمائندگی میں ایک کانگریس کی طرف سے بھی رہنما میں سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ اس میں قائد اعظم نہیں مانے، قائد اعظم اپنے موقف پہ ڈٹ گئے تھے، اور جب ان سب کا اتفاق نہ ہو سکا تمام سیاسی جماعتوں کا تو شملہ کانفرنس جو ہے بے سود ختم ہو گئی، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اب اس میں مسئلہ یہ درپیش تھا کہ قائد اعظم کہتے تھے کہ مسلمانوں کی جو واحد نمائندہ جماعت ہے وہ مسلم لیگ ہے، اور ہندو کہتے تھے، کانگریس یہ کہتی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہمارے ساتھ بھی ہیں، ہم بھی ہمارے ساتھ مسلمان متحد ہیں۔ اب قائد اعظم کا موقف برصغیر کی تقسیم تھا اور کانگریس تقسیم کے بالکل خلاف تھی۔ کانگریس کہتی تھی کہ تقسیم کی جو بات ہے یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو قائد اعظم نے کہا نہیں، ہم تب تک بات نہیں مانیں گے، تب تک بات بھی نہیں کریں گے جب تک تقسیم برصغیر ہے اس کو مانا نہیں جاتا، تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو آخر کار حکومت برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ عوام کی رائے کو دیکھا جائے کہ عوام جو ہے برصغیر کے مستقبل کے بارے میں کس جماعت کے موقف سے ہم آنگے ہیں اور کس جماعت کے موقف کی تائید کرتے ہیں، تاکہ انتخابات سے یہ پتہ چلایا جا سکے عوام کی جو حیثیت ہے، عوام کی جو رائے ہے اس کا پتہ چلے کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عام انتخابات ہوئے۔ اب ہم اسٹڈی کریں گے۔ شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد یہ اندازہ لگانا لازم ہو گیا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی عوام میں کیا حیثیت ہے اور وہ برصغیر کے مستقبل کے بارے میں کس جماعت کے موقف سے ہم آنگی رکھتے ہیں۔ اس صورتحال میں برطانوی حکومت نے عوامی رجحانات کا پتہ چلانے کی خاطر عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ اب یہ عام انتخابات جو کہ 1945-46 میں ہو رہے ہیں، ان کا اعلان جو ہے حکومت برطانیہ نے کیا ہے۔ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کا فیصلہ ہوا۔ اسٹوڈنٹس، جو مرکزی اسمبلی کے انتخابات ہوئے وہ دسمبر 1945 میں ہوئے، اور جو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات تھے وہ جنوری 1946 میں جو ہے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا فیصلہ ہوا۔ ہندوستان کی تمام جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ اسٹوڈنٹس، ہندو کی نمائندگی کانگریس کر رہی تھی اور مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے وہ مسلم لیگ کر رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کا منشور کیا تھا، کانگریس جو ہے کس نعرے کے ساتھ جو الیکشن میں اتری، اور مسلم لیگ کون سا منشور لے کر، کون سی جو اپنی رائے لے کر، کون سا ان کا دعویٰ تھا جس کو لے کر وہ چلے تھے، ان کا منشور کیا تھا۔ کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے گا۔ کانگریس چاہتی تھی کہ جنوبی ایشیا جو ہے اس کو برصغیر کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ تقسیم کیے بغیر ہم جو ہے برطانیہ سے، انگریزوں سے آزادی حاصل کریں گے، آزاد کروا دیا جائے گا، تقسیم کی کوئی سکیم قابل قبول نہ ہوگی۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ برصغیر میں رہنے والے تمام گروہ اور فرقوں کی نمائندہ جماعت ہیں، اور مسلمان بھی کانگریس کی نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہیں۔ اب مسلم لیگ جن کے لیڈر قائد اعظم علیہ الرحمہ تھے، ان کا کیا منشور تھا اور ان کا کیا دعویٰ تھا؟ قائد اعظم رحمہ اللہ کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں استصواب رائے ہوں گے،
ہم پاکستان کی پاکستان کو جو بنانے کی بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں عوام کی رائے لیں گے، عوام بتا دے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو پاکستان بننے دیا جائے، ورنہ اس مطالبے کو از خود مسترد سمجھا جائے کہ اگر مسلم لیگ ناکام ہو جاتی ہے تو پاکستان کا مطالبہ خود بخود مسترد ہو جائے گا۔ جب عوامی ساتھ نہیں ہے تو پاکستان ہم نہیں بنائیں گے، ہم اس مطالبے کو خود بخود مسترد ہو جائے گا۔ یہ اب مسلم لیگ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نے انتخابی اکھاڑے میں قدم اس دعوے کے ساتھ رکھا کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اگرچہ دیگر مسلم جماعتیں بھی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اکثریتی مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی تھی۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو مکمل اقتدار اعلیٰ حاصل ہو جائے۔ اسٹوڈنٹ، اس میں آپ نے دیکھا کہ کانگریس کا منشور جنوبی ایشیا کی وحدت ہے اور مسلم لیگ کا منشور پاکستان کی تشکیل ہے۔ مسلم لیگ چاہتی ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے، مسلمانوں کو مکمل اقتدار حاصل ہو، مسلمان کسی کے قبضے میں نہ ہوں، اپنی مرضی اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ یہ ان کا منشور تھا۔ اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے منشور کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام نے کیا فیصلہ کیا اور انتخابات کے نتائج کیا نکلے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اسٹڈی کریں گے۔